میں ہوں ثنا خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ. ہم اس وقت موجود ہیں کراچی پریس کلب پہ اور یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کراچی ہیومن رائٹس کی جانب سے. چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کا پرپس کیا ہے اس کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام جمشید حسین ہے. میں چیئرمین ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کا ہوں. ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان آج یہ احتجاج اس لیے کر رہی ہے کہ گزشتہ 2 سال پہلے 5 اگست کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کو ریوو کر دیا. جو بنیادی آزادی ریاست کی حق تھا وہ بھی چھین لیا. یونائٹڈ نیشن نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا فیصلہ دیا ہے ان کو اختیار کرنے کے لیے کہ وہ حق خود ارادیت کا فیصلہ کریں, لیکن اس کے باوجود انڈیا نے ان پر جو ہے نا وہ قبضہ کیا ہوا ہے اور پورے کشمیر کو جیل بنایا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو انڈیا نے قتل کر دیا ہے. 12,000 سے زیادہ ہاف ویڈوز ہیں اور ہزاروں بچے اورفن ہیں وہاں پر. تو ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان نے وہ احتجاج اس لیے کیا ہے کہ وہ جیل میں رہ رہے ہیں. کیا لگتا ہے اس احتجاج سے کوئی فرق پڑے گا ہماری گورنمنٹ کو, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے کانوں پہ تو جوں تک نہیں رہیں گی, وہ ان کو صرف اپنی عیاشیاں اپنے مزے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حکومتوں کے مزے ہیں یا کیا ہے. ساری قوم تکلیف میں محسوس کر رہی ہے. آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے, حکومت کے تحت منایا جا رہا ہے. ہم سارے کرب میں موجود ہیں, ہم سارے تکلیف میں موجود ہیں. لاک ڈاؤن ہے کراچی کے اندر, اس کے باوجود بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہم سب اس دن کے درد کے ساتھ شریک ہیں ان کے ساتھ. سر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا یہ کہنا یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ سوال کیا کہ لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں, ہماری عوام, بچہ, چھوٹا بڑا, اس ٹائم آپ دیکھیں اس وقت ہم نے یہ جو ایک جیل بنائی, اس جیل کے اوپر کس طریقے سے لوگ آئے اور لوگوں نے ہمیں اس سے اپریشیٹ کیا. کشمیریوں کا درد آپ سمجھ نہیں سکتی. اس ٹائم ساری دنیا کیا جتنی امت مسلمہ وہ اس درد کو سمجھتی ہے اور وہ اس کے اندر اس وقت کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس احتجاج کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بالکل فرق پڑتا ہے. اس کا فرق ہمیں اور آپ کو پڑتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ کو جس کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے وہ سوئی بھی ہے. کیوں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے ایک پرامن قسم کا احتجاج کرنا. پوری دنیا کو احتجاج ایک جمہوری طریقے سے دکھانا ہوتا ہے. اب ہم ریاست کا قانون تو نہیں توڑ سکتے. ہاں, ارباب اختیار جب عوام کی اتنی بڑی رائے عامہ کو دیکھتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو شدت کے ساتھ اس کام کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ اعزازی اس طرح کی جیلیں بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دکھ ہے, تو یقیناً ان کے کانوں پہ جوں ضرور رنگے گی. میڈم دیکھیں, آواز تو اٹھانی چاہیے. جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, یہ سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے دور ہے, یہاں پہ پیسو مینر میں سفارت کاری کی جا سکتی ہے. تو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہیں, ہم یہاں آئے ہیں, بلکہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ان کے حق کے لیے آئے ہیں. 1 دن کا لاک ڈاؤن ہم سے یہاں برداشت نہیں ہوتا. وہ 2 سال سے یعنی کہ 735 دن انہوں نے جبری اس لاک ڈاؤن میں گزارے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 73 سال ایسے گزر چکے ہیں جس میں کشمیریوں کو نہ جینے کا حق ہے, نہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں. وہ ایک طرح سے جیل میں ہیں. اسی لیے ہم نے یہ علامتی جیل بنائی ہے اور ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں اور آپ کے توسط سے ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں, ان کو ان کی آزادی دیں, ان کو ان کا حق دیں. ہم سب کو بحیثیت پاکستانی اور ایک انسان کے طور پر کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے, اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم عالمی میڈیا کی توجہ یہاں دلائیں, سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کریں, اپنی پاور کو استعمال کریں اور بتائیں کہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اور ایز اے انسان ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہونے کے تحت ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سب کو یہ کہیں کہ یہ نہیں چلے گا. یہ جو بھارت کی کھلی دہشت گردی ہے یہ بالکل نہیں چلے گی. اور یہ کہ جہاں ہم جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں کشمیری انسان ہیں اور وہ 73 سال سے جو ظلم و ستم سہ رہے ہیں, یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں بھی سفارت کاری کرنی چاہیے ایک انسان ہونے کے طور پر, ایک مسلمان ہونے کے طور پر, ایک پاکستانی ہونے کے طور پر, اور کشمیر بنے گا پاکستان. حکومت سے میں یہی اپیل کروں گی کہ جس طرح جو آپ کو ریسورسز ملے, جو آپ کو فورمز ملے ہیں, اس پر آپ کھل کر بات کریں اور اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں, اپنی پوزیشن, اپنی پاور کو ٹھیک سے یوٹیلائز کریں اور جو عالمی میڈیا کی اٹینشن ہے اس کو گریب کریں. جی, ہمارے ساتھ یہاں پہ جویریہ موجود ہے جنہوں نے یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے ایک ایکٹ کیا اور ایکٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ کشمیریوں کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. تو چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس ایکٹ کا مقصد کیا تھا اور ان کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ ان کو اس طرح کا ایکٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک ہاف کڈ آف کشمیر کا ایکٹ پلے کیا ہے میں نے ابھی. میں نے بس یہ بتایا ہے کہ جو چیز ابھی میں نے فیل کیا ہے, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے اور میں دعا کرتی ہوں کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا نہ ہو. میں نے بس وہ فیل کیا ہے, وہ فیلنگز ہر دن ہر کشمیر کی عورت فیل کر رہی ہے. اور یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں وہاں پہ کہ ان شادی شدہ عورت ابھی اس کا نکاح ہوا ہے, اس کو خاوند کو اٹھا کر لے گئے کس بنا پہ کہ وہ آزادی مانگ رہا تھا 2 دن پہلے.
کیا جرم کیا اس نے؟ قتل کر دیا؟ نہیں. کسی کو مار دیا, کسی کو کچھ کر دیا؟ کچھ نہیں کیا اس نے. یہ غلط ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کر دیتے ہو, معصوم بچوں کو یتیم کر دیتے ہو. یہ سب غلط ہو رہا ہے, یہ سب بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے, اور ہم اس غلط کے اوپر ہر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ بہت بڑا کوئی وزیر اعظم ہو, چاہے وہ سڑک کا کوئی فقیر ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ بھی غلط کر رہا ہے یا وہ غلط کر رہا ہے, آپ ہر چیز کے لیے کھڑے ہو. غلط کے لیے جب کھڑے ہوگے, آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوگا. اور میں کشمیریوں کے لیے کھڑی ہوں, اور میں کھڑی رہوں گی آخری دم تک. آپ یہاں پہ صبح کب سے موجود ہیں؟ یہاں ہم تو صبح ارننگ مارننگ آ گئے تھے, کیونکہ آج 5 اگست سے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی دلانے آئے ہیں, کیونکہ وہاں 2 سال سے کرفیو لگا ہوا ہے, تو ہمارے مسلمان بھائی اس قیدی جیل میں بند ہیں. تو اس لیے ہم یہاں مظاہرہ کرنا آئے کہ جیسے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں, ایسے ہمارے بہن بھائی بھی وہاں زندگی گزاریں, کشمیر بہن بھائی, تاکہ ان کو آزادی ملے, وہ بھی اپنے گھروں کو جائیں, اپنے گھر بار بچے وغیرہ کو دیکھیں. جی, ہمارے ساتھ یہاں پر خاتون موجود تھی جنہوں نے یہ کہا کہ 5 اگست جو ہے وہ کشمیریوں کا دن ہے, ان کو آزادی دلائی جائے. ان کے لیے بھی ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹیپ اٹھایا جائے, تاکہ جو وہاں پر 2 سال سے کرفیو میں ہیں, جو اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکتے, اپنے لوگوں سے مل نہیں سکتے, ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے, تو خدارہ اس چیز کو بند کیا جائے اور ان کو بھی جینے کا حق ہے, انہیں بھی آزادی سے رہنے کا حق ہے. کیمرہ مین آصف کے ساتھ ثنا خان, CNBC سٹی نیوز, کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں, ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں.